السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوئز کا چوتھا مہینہ امت کی بیٹیاں اور فتنہ ارتداد کے عنوان پر اس مہینے کا کوئز چلایا جا رہا۔ ہر کوئی اس کو سن کر جو سوال آپ کو گروپ میں بھیجا جائے گا اس پر جواب دینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے فتنہ کیا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اس لیے دنیا کو دارالفتن اور آزمائش کا گھر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فتنے کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ فتنہ اصل معنی سونے کو آگ پر پگھلا کر خالص سونا اور کشافتیں دور کرنے کے ہیں۔ اسی سے لفظ فتن استعمال کے اعتبار سے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آزمائش، گمراہی، عذاب، شرک، معصیت اور دین سے دوری وغیرہ فتنے کے ایک معنی فریب اور دھوکے کے ہیں۔ اور جو چیزیں فتنے کا ذریعہ بننے والی ہیں جیسے زبان اور شرمگاہ کا فتنہ، مال کا فتنہ، اباحیت کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ، مادیت کا فتنہ، قومیت و عصبیت کا فتنہ، تکذیب کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ۔ لفظ فتنے کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اسے امتحان اور آزمائش کے معنی مراد ہوں گے، اور اس کا اسناد انسان کی طرف ہو تو ظلم و زیادتی، کفر اور اہل کفر کا غلبہ مراد ہوں گے۔ فتنوں کو شیطان نے ایسی زینت دے رکھی ہے کہ آدمی خواہی نخواہی اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک باب میں اس عنوان سے ذکر کی: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ تم اس فتنے سے بچو جو تم میں صرف ظلم کرنے والوں کو نہیں لگے گا بلکہ اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر بھی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال صالحہ میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں زمانے میں صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام تک کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا اور صبح کفر کی حالت میں اٹھے۔ فتنوں کے زمانے میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اگر تم فتنوں کا زمانہ پاؤ تو اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا اور اپنی تلوار کو پتھر سے مار کر تیز کر دینا۔ پھر اگر کوئی شخص حملے کے لیے داخل ہو تو آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہترین بیٹے حابیل کی طرح ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی قیامت تک ہونے والی فتنوں سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیام اور وصیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر مومن آنے والے فتنوں سے ہوشیار رہے اور اعمال صالحہ کے اہتمام میں جلدی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور پھر اعمال خیر کی توفیق نہ ہو۔ اگر اعمال صالحہ کرتا رہے گا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعتوں کی شکل میں فتنے رونما ہوں گے، جب ایک گرا چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا۔ فتنوں کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنی زندگی سے بیزار آ جائے گا، قبر کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش میں اس جگہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں نہ ہوگا بلکہ مصائب اور شدائد اور فتنوں سے تنگ آنے کے سبب ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں فتنوں کا دور چل رہا ہے، کسی جگہ پر بھی آدمی محفوظ نہیں ہے۔ سب سے پہلا فتنہ جو آدمی کے اپنی ذات میں ہوتا ہے، مطلب آدمی کو خیر کی چیز اچھی نہیں لگتی
دوسرا فتنہ آدمی کے اپنے گھر کا فتنہ ہے۔ گھر میں محبت نہیں ہے، بے سکونی ہے، سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، ٹینشن، یہ گھر کے فتنے ہیں۔ تیسرا فتنہ خارجی فتنہ ہے، یا باہر دیکھو تو چاروں طرف بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے ہیں، جس سے انسان متاثر ہو رہا ہے۔ چوتھا فتنہ انسان کے اندر کا دینی فتنہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ مریم آیت نمبر 30 ہر گرہ کہتا ہے، یعنی ہر گروپ یہ کہتی ہے کہ ہم جس پر ہیں وہ حق ہے۔ پانچواں فتنہ حادثاتی فتنہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ چھٹے نمبر کا فتنہ حکومتی سطح پر ہے، حکومتی سطح پر ہے کہ حکومت شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ ساتواں فتنہ ارتداد کا ہے، مسلمان لڑکیاں اور لڑکے غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں کو ہاتھ میں لینا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تم فتنوں سے بچو، اس میں زبان کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے تلوار کا۔ قیامت کے قریب قتل و قاتل کا زمانہ ہوگا، جس میں کفار سے قتل نہ ہوگا بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کا بھائی ملے گا اور وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اس زمانے کی لوگوں کی عقلیں سلب کی جائے گی۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک دنیا کا سب سے نیک آدمی رذیل ابن رذیل نہ ہو جائے گا۔ تمہارے بعد صبر کا زمانہ ہے، جس میں صبر پر ڈٹے رہنا ایسا ہے جیسا تم صحابہ اکرام میں سے 50 شہداء کا ثواب حاصل کرنا۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا ہے جتنا میری طرف ہجرت کرنے کا ہے۔